جو چیزیں رب کی پہچان کروائے، رب کی بارگاہ تک پہنچائے، وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ اور جو چیزیں گمراہ کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت سے بھٹک جانے، راستے سے ہٹ جانے والے کو، جو رب سے ہٹا دے، رب سے ہٹا دے یا محجوب کر دے اللہ تعالیٰ سے، وہ چیزیں گمراہیت کا باعث ہے، وہ ہے ضلالت۔ اگرچہ کہ وہ اپنی عبادات ہی ہو، عبادات کر رہا ہے، لیکن اپنی عبادتوں پر نظر ہے، خدا کے فضل سے نظر ہٹ گئی، تو یہ عبادتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ یا پھر عبادتیں کر رہا ہے لیکن مقصد اپنے اغراض و مفادات ہے، تو رخ بدلا ہوا ہے، یہ عبادتیں بھی خدا کے پاس میں مقام قرب اور اللہ کی پہچان کا ذریعہ نہیں بن سکتی، بلکہ اللہ کی ذات کی پہچان، اللہ کے قرب کا ذریعہ صرف وہ اعمال بن سکتے ہیں کہ جو سب کچھ کو بھول کر رب کی یاد دلائے اور دل کا رخ صرف رب کی طرف میں کرے۔ وہ حق ہے اس زمانے کا۔ اور جہاں پر اس کے درمیان کے اندر میں کوئی چیزیں اگر آ رہی ہو تو یہ سب کے سب گمراہیت میں شمار ہوگی، اگرچہ کہ آدمی کا اپنی عبادت کا کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے قرآن و حدیث کے اندر میں عبادت کرنے والوں کے لیے ہلاکت کا تذکرہ تو ہے، لیکن بالمقابل اس کے جو قلب کے رخ کو رب کی طرف میں کر لیں، ان کے بارے میں ایسی کوئی قرآن پاک کی یا کوئی احادیث ایسی نہیں ملتی کہ جن کے بارے میں خدا پاک نے ان کے لیے عذاب کا تذکرہ کیا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اس طریقے سے اور بھی بے شمار آیتیں ہیں کہ ان آیتوں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور احادیث میں بے شمار ہے کہ بہت سے عبادت گزار، بہت سے دیندار ایسے ہیں جو دین پر چلنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، کل بھی بخاری شریف کے حدیث کو تذکرہ ہم نے اس حدیث پاک کے دہرانے کی سعادت اور نورانیت حاصل کی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں سب سے پہلے امت کے اندر میں سے ایک عالم کو اٹھا لیں گے، ایک سقی کو اٹھا لیں گے اور ایک شہید کو اٹھا لیں گے، اور مجموع سے چھانٹ کر ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور سوال کریں گے کہ یا اللہ، ہماری تو یہ خدمات دنیا میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے جس مقاصد کے لیے، تمہارے ان عملوں کے کرنے کا مرکز اور رخ ہماری ذات کی طرف میں، ہم نے جس کے لیے اپنے رخ کو قرار دیا، ایک تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو بے پردہ بندوں کے سامنے آئے گی نہیں، بلکہ وہ تو چھپا ہوا ہے۔ اب چھپے ہوئے کو پہچاننا انسان کے لیے کتنی مشکل ہوگی، تو اللہ نے اس معاملے کے اندر میں وہاں پر یہ رخ دے دیا کہ جن کو دیکھ کر میں پہچانا جاؤں، جن کو دیکھ کر میں پہچانا جاؤں، وہی میری منشا ہے اور وہی میرا نور ہے۔ اس لیے اپنی پہچان کے لیے ذات مصطفیٰ کو ذریعہ بنایا۔ اب اس کے بعد میں نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہوا، تو اب قائم مقام یہ حدیث میرے آقا کے زبان مقدس سے رب العالمین کے اذن اور منشا سے یہ نکال دی گئی کہ قیامت تک اللہ کی پہچان اور حق کی پہچان اور اللہ کے دوستوں کی پہچان یہ ہوگی۔ ولی، عربی میں اس کو ولی کہتے ہیں، اردو فارسی میں، اور اردو میں دوست کہتے ہیں۔ دوست کی بہت آسان سا ترجمہ یہ ہے، آسان سا ترجمہ یہ ہے دوست کا، یعنی ولی کا ہے۔ دوست کا اور ولی کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اس کو دیکھ کر وہ پہچانا جائے۔ طریقت کی اصطلاح کے اندر میں دوست اور ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر وہ پہچانا جائے، جس صورت کے اندر بھی ہو، اس کو دیکھنے سے وہ یاد اگر آ جائے تو اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ اہل اللہ ہے، وہ غیر اللہ نہیں ہے۔ اور جن کو دیکھ کر چاہے وہ ظاہری طور پر اپنے وقت کا فرشتہ کیوں نہ تھا ہوگا، اپنے وقت کا فرشتہ کیوں نہ تھا ہوگا، اور استاذ الملکوت کیوں نہ تھا ہوگا، اپنے وقت پر علوم کے خزانوں کا مالک کیوں نہ تھا ہوگا، لیکن وہ جن کو دیکھ کر غفلت ڈال دیتا ہو اور رب کی ذات کو محجوب کر دیتا ہو اور اس کا مقصد رب سے کاٹنا ہوتا ہو، تو اتنا بڑا علم والا اور وہ فرشتوں کا استاذ بھی
اور خود عزازیل اپنے وجود میں اللہ کا عبادت گزار عابد تھا، زاہد تھا، متقی تھا، سب کچھ بھی تھا، اور علم والا بھی تھا اور عمل والا بھی تھا، لیکن محجوب بنا رب کی ذات میں، درمیان میں پردہ اور درمیان میں قدر میں دیوار بنا، تو ان سب کے باوجود بھی اللہ نے اس کو دوست نہیں کہا بلکہ دشمن کہا ہے۔ دیکھو میرا دشمن ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ڈر خوف اس کے اندر میں ہے۔ تو شیطان سے تو اللہ کو ڈر نہیں ہے، شیطان کو دشمن کس کے لیے کہا؟ انسانوں کے لیے کہا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اللہ کا دشمن نہیں ہے۔ وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا کہ وہ میرا دشمن ہے، نہیں، بلکہ وہ انسانوں کا دشمن ہے۔ اللہ خائف نہیں ہے شیطان سے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے شیطان کو بھی۔ کون پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کل اختیارات بھی شیطان کے اوپر۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ قادر مطلق ہے، ایسا نہیں کرتا، خدا پاک کی سنت نہیں، لیکن قدرت یہ ہے کہ آج اس کو اپنے سے غافل کرنے کے اس کام سے ہٹا کر اللہ کے قرب کے راستے پر لگا دیں، خیر کا کام اس سے لے لیں۔ اللہ کو کوئی پوچھنے کا کسی کو حق نہیں ہوگا کہ شیطان کو تو نے یہ کیوں توفیق دی، کیوں توفیق دی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے دین کے بڑے کارنامے اور بڑی خدمتیں لے لے، لیکن خدا اس بات پر قادر ہے کہ اپنی پہچان کرانے والے اپنے مقرب بندے کو، جس کو اپنی ولایت اور اپنی محبوبیت عطا فرما دی ہو، لیکن ایک لمحے میں اس کو اپنی پہچان کرانے والے ایک نورانی اور ولایت کے مقام سے نکال کر اس مقام پر پہنچا دے کہ جہاں پر اس کو دیکھ کر لوگ خدا سے غافل ہو جائیں۔ خدا قادر ہے، اس لیے معاملہ صرف رب کے ساتھ میں ہے کہ رب کی دوستی کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اس کی ذات اور اس کا وجود اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنے گا، اور ولی کے معنی دوست کے، اور دوست کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے وجود سے اصل کی پہچان کروانا چاہے گا، اور گویا کہ وہ اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو اپنا آئینہ بنایا ہے کہ جس کو دیکھ کر میں یاد آ جاؤں وہ میرا دوست ہے، وہ میرا دوست ہے، اور جس کو دیکھ کر اللہ یاد نہ آئے، غیر اللہ یاد آئے، رخ مڑ جائے، دل متوجہ نہ ہو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، تو وہ محجوب ہے، اور وہ دیوار ہے، وہ حجاب ہے، اور وہ شیطان کا پردہ ہے کہ خدا سے محجوب کر رہا ہے۔ اولیاء کی پہچان اور دوستوں کی پہچان تو یہی ہوگی کہ ہر جہت ہر رخ سے وہ اللہ کی پہچان کرانے والے ہوں گے، ان کو دیکھ کر، ان کی بات سے، ان کے اخلاق سے، ان کی صحبت سے اللہ کی پہچان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی پہچان راز عطا فرمایا تھا۔ اب اس کے بعد میں میرے آقا کو جب اس دنیا میں مبعوث فرما دیا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ مقرر فرما کر ان نبیوں کو بھیجتا تھا، اور میرے آقا کی عظمتوں کو بتا کر بھی آپ کے مقام کو دنیا میں ظاہر کیا، اور ظاہر کر کے بتا دیا کہ اب یہ میرے محبوب ہے کہ جن مقصدوں کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں کو میں نے بھیجا تھا، میرا مقصد مکمل ہو گیا، تکمیل ہو گیا، اب میں نے اپنے محبوب کو بھیج دیا ہوں۔ اب کائنات کی بقا اور کائنات کو باقی رکھنا، اور وہ ضرورت جو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے پوری کرواتا تھا، یا اللہ انبیاء کے وجود میں تو نظر آتا تھا، تجھ کو دیکھ کر لوگ تجھے پہچانتے تھے، لیکن اب دو جہاں کے مالک ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آنکھوں سے پردے میں اور نظروں سے پردے میں ہو چکے ہیں، اب تیری پہچان کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں، نارائن پاک مصطفیٰ کی خیرات کے صدقے میں، کہ ہم تو کسی ملک میں، کسی خاندان میں ایک زمانے کے اندر میں ایک نبی یا کئی نبیوں کو بھیجتے تھے اور ایک رسول کو بھیجتے تھے، لیکن ہم اپنے محبوب کی امت پر اتنے مہربان ہیں کہ اب اپنی قدرتوں کا اور اپنی پہچان کا آئینہ اب تمہارے لیے، تم کو آئینے کے پاس جانے کی
زحمت کو بھی زیادہ پریشانیوں میں مبتلا نہیں کریں گے، بلکہ تم کو تمہارے علاقوں کے اندر میں، تمہارے ملکوں کے اندر میں، تمہاری قوموں کے اندر میں ہم اپنے آئینے بنا دیں گے، اپنے آئینے بنا دیں گے۔ اگر تم ان آئینوں کے اندر میں دیکھ لو، آئینوں کے اندر میں دیکھ لو تو پہچان لینا علامتوں کے ذریعے سے کہ وہی پھر تمہارے لیے وہ ہمارے دوست اور ہمارے وہ خاص بندے ہیں، پھر تم گمراہ نہیں ہونا۔ غافلوں کو رب کی پہچان ہوتی ہے، اولیاء میں کیا ہوتی ہے؟ رب کی پہچان ہوتی ہے، رب کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اولیاء کی حفاظت اور اولیاء کے نظاموں کی ذمہ داری بھی رب کی ہوتی ہے۔ اس لیے اولیاء خود اپنی حفاظت کے انتظام نہیں کرتے، خود اپنی ایڈورٹائزمنٹ کا یا اپنے آس پاس کے اندر میں حسابوں کے باندھ دینے کا، یا پھر وہ بندوں سے خلق سے ڈر و خوف والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ بنداس ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اولیاء کی پہچان یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ نے ان کی پہچان بتا دیا کہ کیا بتا دیا؟ کہ پہچاننا پڑے گا کہ اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جو بندوں سے، مخلوق سے، ہر چیز سے بے خوف ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی چیز کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا کہ میری عزت کا کیا ہوگا، میری زندگی کا کیا ہوگا، اور میرے جان کا کیا ہوگا، میرے مال کا کیا ہوگا، میری آل اولاد کا کیا ہوگا، میری دنیا کا کیا ہوگا، میری قبر کا کیا ہوگا۔ نہیں، وہ دوستوں کی پہچان نہیں، بلکہ ان چیزوں سے الگ کر کے اللہ نے ان کی خصوصیت اور صفت کو بیان فرما دیا کہ کیا بیان فرما دیا؟ کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ خوف الگ ہے، غم الگ ہے۔ خوف وقتی طور پر ہوتا ہے، غم دائمی طور پر ہوتا ہے۔ تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ غمگین بھی نہیں ہوں گے وہ، بلکہ وہ اپنے رب کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں اپنے دوستوں کی پہچان کے لیے آیتوں کو نازل کر کے ان کی علامتوں کو بیان فرما دیا۔ کیوں؟ کہ نبی تو نبوت کا اعلان اپنی ذات سے کرتے ہوں گے، لیکن ولی اپنی ولایت کا اعلان اس میں اولیاء کے نظاموں میں بعض اولیاء ہے کہ جن کو دیا گیا حکم کہ تم اپنی ولایت کا اعلان کرو، جیسے پیران پیر غوث الاعظم، وہ تو حکم کی تعمیل تھی، وہ رب کا اذن تھا، لیکن اولیاء تو وہ اپنے آپ کو چھپائے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے لیے انتظام کرے گا کہ خلق کی زبان سے ان کی ولایت کا اعلان ہوگا، لوگوں کے قلوب ان کی طرف متوجہ ہوں گے، اور ان کے جلووں میں رب کے جلوے ان کو نظر آئیں گے، اور حق ان کے وجودوں میں نظر آئے گا، تو لوگ ان کو پہچانیں گے، وہ اپنی پہچان نہیں کروائیں گے۔ اور پھر ان کی پہچان، ان کی علامتیں بیان فرما دی۔ یہ کیا فرما دیا؟ کہ ان کی پہچان میرے دوستوں کی وہ ہے کہ جن کو میں اپنی دوستی کے لیے قبول کرتا ہوں، ان کے دلوں سے حزن کو، خوف کو اور غم کو نکال دیتا ہوں۔ بے خوف ہوں گے وہ، ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے اعلان کے لیے تو 40 سال کی عمروں کو شرط لگایا تھا، لیکن ولایت کے نظام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط کو بھی نکال دیا کہ ولی کی ولایت کا اعلان 40 سال کے بعد میں ہوگا، یہ نہیں، نبیوں کے لیے شرط تھی وہ۔ بلکہ اولیاء کا معاملہ تو کیا ہے؟ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی پہچان کروا دیتا ہے اللہ تعالیٰ بعض اوقات، بلکہ ان کی پیدائش ان کا اعلان کروا دیتی ہے، ان کا بچپن ان کی پہچان کروا دیتا ہے، ان کی علامتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اس لیے اس نظام کو اور عام فرما دیا کہ اب اپنی پہچان کے لیے ہم صرف نبیوں کے آئینے دیا کرتے تھے انسانوں کے لیے، لیکن انسانوں پر نوازشوں کے نظام کو اور وسیع کرنے کے لیے ہم اپنی پہچان کے لیے نبیوں کے بدل میں اپنے دوستوں کو دنیا میں ظاہر کریں گے، اور دوستوں کو ظاہر کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہر ایک اس کا دعویٰ کرنا شروع کر دے تو پھر امت دھوکہ کھا لے ان معاملات کے اندر میں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث کے اندر میں ان کی پہچان متعین فرما دی، جیسے سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے فضیلت بیان کی۔ اب اس رخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شریعت اور دین کے معاملات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں تو فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، صحابہ مراد ہے، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کر لو گے، ان کے پیچھے چلو گے تو ہدایت تک پہنچ جاؤ گے۔
ہدایت تک پہنچ جاؤ گے۔ ہدایت ذات مصطفیٰ ہے۔ ہر صحابی اپنے وجود سے ہدایت تک پہنچانے کا مطلب یہ کہ اپنی پہچان نہیں کروا دیا انہوں نے۔ ہر صحابی جن کے جب صحابہ کو اپنے لیے مقتدا متعین کر لیں گے حدیث پاک کے مطابق، تو وہ لے جا کر اللہ سے نہیں ملائیں گے، بلکہ وہ نالہ پاک مصطفیٰ سے ملائیں گے۔ کیا ملائیں گے؟ یہ حق کی پہچان ہے۔ جو راس رب کی پہچان کی طرف میں لے کر چلتے ہیں وہ خطرات کی لائنوں پر ڈالتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ قانون خدا نے یہ بنا دیا کہ اب پہچان میں میری ذات کے مجھ اس کو پہچان اور میں کسی کو اپنا بناؤں، اس کے لیے تو درمیان میں نے خود متعین کر دیا اپنے محبوب کو، جو میرے محبوب کا نہیں وہ میرا نہیں، اور یہ ہے وہ ہدایت کا مرکز۔ صحابہ اس ہدایت تک یعنی نالہ پاک مصطفیٰ تک لا کے چھوڑنے والے ہوں گے۔ اب نالہ پاک مصطفیٰ تک لا کے چھوڑنے کے بعد رب ان سے راضی ہوگا، رب کا اعلان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو ہدایت عطا کر دے گا۔ اور ہدایت کی پہچان کیا ہوگی کہ ہدایت کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے، خدا عبادت کا مرکز ہے اور ہدایت کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ عبادت خدا کی جائے گی اور محبت مصطفیٰ سے کی جائے گی۔ کیا کی جائے گی؟ محبت مصطفیٰ سے کی جائے گی۔ یہ خدا کا قانون ہے۔ اب مرکز ہدایت کو چھوڑ کر جہاں سے نبوت بنتی ہے، جہاں سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، اب یہ اچک کر ذات مصطفیٰ کو نعوذ باللہ ذرہ برابر بھی نظر انداز کر کے رب کی طرف میں بھاگے تو وہ تو مجرم قرار دیا جائے گا۔ اور ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یافتہ کی پہچان یہ نہیں ہے کہ سیدھا راست اللہ کی طرف بھیجو یا قرآن کی طرف بھیجو، بلکہ ہدایت یافتہ لوگوں کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ کہا ہے اور جس راستوں کو اللہ نے ہدایت کا راستہ قرار دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ذات مصطفیٰ نالہ پاک مصطفیٰ سے جوڑنے والے ہوں گے۔ ہدایت کے نمائندوں کی پہچان، جن سے ہدایت دنیا میں حق پھیلے گا، ان کی پہچان، ان کی دعوت کا عنوان رب نہیں ہوگا، ان کی دعوت کا عنوان قرآن پر عمل نہیں ہوگا، صرف عبادات نہیں ہوگی، بلکہ ان کی دعوت کا عنوان اور اسلوب دعوت صرف اور صرف ذات مصطفیٰ نالہ پاک مصطفیٰ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ذات مصطفیٰ نالہ پاک مصطفیٰ ہوگا۔ اس لیے اولیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر میں ہدایت کا مینارہ بنا کر دنیا میں مبعوث کرتا ہے، بھیجتا ہے۔ تو اس لیے اولیاء کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ کی تعلیمات کا رخ ہی نہیں بتاتے وہ، کہ صرف ان کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ نالہ پاک مصطفیٰ پر پہنچ کر اپنے وجود کو ختم کر دیتے ہیں، منزل پا لیتے ہیں، وہ کچھ اور ان کے پاس میں نہیں ملتا۔ ان کے ہر رخ کے اعتبار سے صرف نالہ پاک مصطفیٰ ملتی ہے، ذات مصطفیٰ ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرما دیا میرے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنے محبوب کی امت پر احسان میں اضافے کے ساتھ میں کہ میرے محبوب ان کو تو نبیوں اور رسولوں کو تو ہم کسی ملک کسی علاقے کے اندر میں کہیں کہیں پر بھیجتے تھے، لیکن ہم آپ کے اوپر مہربان ہیں، آپ کی امت پر ہم مہربان ہیں، تو ہم اپنی پہچان کے لیے ہم اپنا آئینہ بنا کر ان کو ان کے علاقوں کے اندر میں اولیاء کو پیدا کر دیں گے، اور وہ اولیاء بھی اندھی عقیدتوں کے اندر میں پورا ان کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ قرآن و حدیث کے اندر ان کی پہچان دے دی گئی۔ ان علامتوں کے ذریعے سے جو علامتیں ان کی جو قرآن و حدیث سے بیان کی گئی، اگر وہ کہیں پر تصدیق ہو جائے گی تو پھر اب ان کے ذریعے سے خدا کی پہچان اور حق کی راہ مل جائے گی۔ اور جہاں پر بندوں کو ان قرآن و حدیث کے ان علامتوں کے نظر آنے کے بعد بھی اگر اس طرف میں اپنے رخ کو نہ کرے تو اس سے بڑی ظلمت اور اس سے بڑی گمراہیت اور کچھ نہیں ہوگی۔ ہندوستان کے اندر میں رب العالمین نے اپنے محبوب کے ذریعے سے سلطان الہند خواجہ خواجگان کو بھیجا۔ امانت تو مدینے کی تھی، غریب نواز کی صورت میں۔ کس کی تھی؟ اپنے پیر و مرشد کے وہ چہیتے تھے، خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن رب العالمین نے کہا کہ میرے محبوب آپ کے محبوب ہیں، وہ کون ہیں؟ خواجہ خواجگان، اللہ کے محبوب میرے آقا کی ذات، اور میرے آقا کے محبوب اور چہیتے وہ خواجہ خواجگان کی ذات۔ تو رب نے کہا کہ میرے محبوب اپنے چاہنے والے کو
میرے کام کے لیے، میری پہچان کے لیے بھیج دو ہندوستان کی طرف، جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی پہچان ان کو عطا کر کے، کہ ان کو جو پہچانے گا وہ تم کو پہچان کر مجھے پہچان لے گا، اور حق کا منارہ میں بنا دیتا ہوں، اور پھر ایسا بنا دیتا ہوں کہ پھر قیامت تک کے لیے وہ حق کی پہچان بن جائیں گے۔ جو ان کی چوکھٹ کو بھی دیکھے گا تو تم ہی یاد آؤ گے، مدینہ یاد آئے گا، اور پھر جو مدینے کو یاد کر لے گا وہی میری یاد ہوگی اور وہی میری پہچان ہوگی۔ اس لیے خواجہ خواجگان کو یہ عظمتیں عطا فرما کر اس ملک میں روانہ فرمایا، اور پھر آپ نے کیا کہ پھر وہ آئینوں سے آئینے بنتے چلے گئے۔ اب انسانوں کی تو ضرورت ہے، انسانوں کی تو ضرورت ہے کہ وہ رب کو پہچانے۔ اب رب کو پہچانے تو پھر ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ عرش پر پہنچے گا، یا پھر قرآن کا اس کو وہ تدبر حاصل ہوگا، یا وہ مدینے کو پہنچے گا۔ تو پھر اللہ نے آسانی کے لیے کیا کہ ان اولیاء اکرام کو پوری دنیا کے اندر میں پھیلا دیا، کہ اب ان کے ذریعے سے رب کی پہچان ہوگی اور حق کی پہچان ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حق کو انسانیت کو عطا کرے گا، اور انسانیت پھر رب تک پہنچنے والی بنے گی۔ اولیاء خدا کے قسم خدا نہیں ہوتے، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے، اس لیے وہاں پر اس دھوکے میں نہیں پڑنا، وہاں پر اس لیے دھوکے میں نہیں پڑنا، اولیاء کی چوکھٹوں پر غیر اللہ کی چوکھٹ کبھی نہیں کہنا، اس لیے کہ وہ دیکھنے والے صرف چاندی کی چوکھٹ کو دیکھتے ہیں، سونے کے کلش کو دیکھتے ہیں، لیکن عظمتوں کی بنیاد وہ نہیں ہوتی، بلکہ عظمتوں کی بنیاد تو میرے مصطفیٰ نے میرا کہہ دیا ہے۔ ان کو کون ہے؟ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین، کہ جن کو میرے آقا نے میرا معین کہہ دیا ہے۔ وہ نسبت اور وہ سند عطا فرما دی، وہ سند عطا فرما دی، جو معین الدین کا معین بن جائے، اور جو معین الدین کا بن جائے، خدا کی قسم مدینے والوں کا وہ بن جائے گا۔ اس آئینے کے سامنے جو چلے جائے، مدینے والے اوپر اس کے اوپر نگاہ ڈال دیں گے۔ کیوں؟ کہ اس لیے خواجہ خواجگان کو ہم عقیدتوں میں نہیں کہتے، بلکہ عقیدے کے ساتھ بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان کا کوئی مسلمان بھی خواجہ خواجگان کی مرضی کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے گا، دو جہاں کے مالک کی شفاعت اس کو حاصل نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ کہ یہ نظام رازوں کے ہوتے ہیں جس کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ بات وہاں پر ظاہر کی نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر بات حق کی ہوتی ہے، اور حق میں شک کرنا حق کے اوپر شک کرنے کے مترادف ہو جاتا ہے، اللہ رسول کے اوپر شک ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے 500-600 برس کے بعد میں اپنا معین کہہ کر ہندوستان کی طرف میں بھیجا ہے، تو خواجہ خواجگان کی ذات اپنی پہچان کی سند کے ساتھ بھیج دیا۔ اچھا، کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا سلطان الہند کا اس ملک میں تشریف لانا نہ تجارت کے لیے ہوا، نہ حکومت کے لیے، نہ تخت و تاج کے لیے، بلکہ سارے ہی مسلک اور جماعت والے متفق ہے اس بات پر، اس کا انکار کوئی بے وقوفی نادانی کر سکتا ہے پاگل، کہ سلطان الہند اس ملک میں جو تشریف لائے وہ میرے مصطفیٰ کے بھیجنے سے آئے، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو اب وہاں پر دو جہاں کے مالک نے اپنی سند دے کر بھیج دیا، سند دے کر بھیج دیا، جیسے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ مبارک دے کر بھیجا تھا، ویسے ہی مدینے کو بلا کر حکم کی سند اور حکم کا مثلہ پہنا کر اور اپنا بنا کر اب ہندوستان میں بھیج دیا کہ جو معین کا ہے وہ میرا ہے، جو معین کا نہیں میرا نہیں۔ بات وہاں سے یہاں اتری، کہاں پر اتری؟ اب جو یہ دعویٰ کرے کہ نہیں ہم تو دو جہاں کے مالک کے، ہم تو رب کے ہیں، لیکن خواجہ خواجگان کے نہیں ہیں، تو ان کا دعویٰ بے دلیل کے ہے، بے دعوے ان کا دعویٰ بے دلیل کا ہے۔ اپنے دعوے میں سچے ہو تو ضروری ہے کہ تمہیں خواجہ خواجگان کی چوکھٹ کی مہر لگانی پڑے گی اپنے عقیدے پر، جو معین کا نہیں وہ میرا نہیں، جیسے رب نے فرمایا میرے محبوب کا نہیں وہ میرا نہیں، ویسے ہی خواجہ خواجگان کو دو جہاں کے مالک نے اپنی پہچان دے کر ان عظمتوں سے نواز کر ہندوستان کو بھیجا۔ کس لیے؟ کہ تمہارے لیے سہولت ہو جائے گی۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ مدینے تک پہنچ جاؤ، ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ عرش تک چلے جاؤ،
اس کے لیے خواجہ خواجگان نے دو جہاں کے مالک اپنی امت کی سہولت کے لیے خواجہ خواجگان کو ہندوستان، خدا کی قسم کہ رب کی بارگاہ سے ہندوستان کے اوپر اللہ کا کوئی انعام اس سے بڑا انعام رب نے نہیں کیا، رب نے نہیں کیا جو میرے مصطفیٰ نے خواجہ خواجگان کو اس ملک میں روانہ فرما دیا۔ خواجہ خواجگان کی ذات خدا کی قسم ہندوستان کے لیے رب کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس لیے اپنوں نے نہیں غیروں نے اس ملک کو سونے کی چڑیا کہا ہے۔ اس لیے پوری دنیا کے بد نگاہ ظالموں کی نظریں اس ملک کے اوپر لگی رہتی ہے کہ نہیں؟ اس ملک کے اوپر لگی ہوئی رہتی ہے۔ تاریخ ہے پوری ہندوستان کی کہ ظالموں کی نگاہیں اس ملک کے اوپر ہمیشہ لگی ہوئی رہتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر کوئی قیمتی چیز ہے، اور وہ قیمتی چیز دو جہاں کے مالک میرے آقا کہ وہ نسبت جو خواجہ خواجگان کی صورت میں اپنا بنا کر نواز کر یہاں پر بھیج دیا تھا، تو سند کے ساتھ میں بھیجا ہے، پہچان کے ساتھ میں بھیجا ہے، میرے آقا نے بھیجا ہے، اور یہ قانون بنا دیا کہ جو میرے معین کا ہے وہ میرا ہے۔ کیا ہے؟ تین میم ہی کا تو قصہ ہے، تین میم ہی کا تو قصہ ہے۔ قصہ تو بہت مختصر ہو جائے گا۔ ایک تو محمد میں میم ہے، تو دوسرا مسلمان ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ محی الدین والا ہوگا یا معین الدین والا ہوگا، معین الدین والا یا محی الدین والا، یہی تو میم ہے۔ اس لیے مسلمان ہو وہاں پر تو مسلمان میں صرف ایک میم ہوگا، لیکن محمد میں دو میم ہے۔ جو معین الدین کا نہ ہو یا محی الدین کا نہ ہو وہ محمد کا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آئی؟ اور لفظ محمد میں بھی دو میم کو رکھا ہے۔ یہ پیغام دے دیا کہ دو میم کیا ہے، ایک تو ذات مصطفیٰ سے نسبت ہوگی اور دوسری نسبت دوسرے میم کی، نہیں ایک میم کافی ہے تو مسلمان ہے تو۔ اگر محمد والا بننا ہے، میرے آقا کا تجھے بننا ہے، تو تجھے دوسرے میم کو بھی اختیار کرنا پڑے گا، تب تو محمد والا بنے گا۔ اور دوسرا میم غوث الاعظم کی صورت میں محی الدین یا پھر معین الدین کی صورت میں اب قیامت تک کے لیے پہچان دے دی گئی کہ محمد والا کون ہے، جو دوسرے میم کو بھی لیا ہوا ہو، محی الدین والے میم کو بھی لیا ہوا ہو یا پھر معین الدین والے میم کو لیا ہوا ہو۔ دنیا کو سنبھالنے کے لیے محی الدین کو دے دیا، اس میم کے ذریعے سے وہ محمد کے کمال تک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک تک پہنچیں گے۔ اور پھر دوسرے میم کی صورت میں معین الدین کو عطا فرما دیا اہل علم بر اعظم الصغیر والوں کے لیے کہ اب اس میم کے ذریعے سے بھی ان کی پہچان مدینے والوں کی ہو جائے گی۔ سارا معاملہ تو میم ہی میم کا ہے، مدینہ بھی میم سے، محمد بھی میم سے، محی الدین بھی میم سے، معین الدین بھی میم سے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ نظام میم والے نظام کے ساتھ میں جب چلے گا آقا کی ذات تک اور نالین پاک تک پہنچنے کا، تب اس میم کی برکات دنیا کے اندر میں چوکھٹوں کی صورت میں خواجہ خواجگان پھر جن کو اپنا بنائیں گے وہ بھی حق کی راہ کی منزل قرار دی جائے گی۔ جن کو خواجہ خواجگان نے اپنا بنا لیا وہ میم کی نسبت ان کو عطا کر دی جائے گی۔ ان اولیاء کے ذریعے سے وہ غریب نواز کی چوکھٹ سے جڑیں گے اور غریب نواز کی چوکھٹ کے ذریعے سے مدینے کی چوکھٹ سے ان کی نسبت قائم ہو جائے گی۔ سمجھ آئی؟ اب جن کو اپنا بنا لیا خواجہ خواجگان نے، اللہ نے اپنے محبوب کو بنا لیا تو کہہ دیا کہ جو میرے محبوب کا ہے وہ میرا، اور میرے مصطفیٰ نے یہ قانون بنا دیا، کیا بنا دیا کہ جو میرے معین الدین کا ہے وہ میرا ہے۔ کیا ہے؟ معین الدین میرے ہیں، میں نے ان کو بھیجا ہے، جو ان کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا۔ اب وہ خواجہ خواجگان کو پھر یہ تصرف ملا کہ جن کو وہ اپنا بنا لے، جن کو وہ اپنا بنائے وہ ان کے اگر ہو جائیں گے تو پھر خواجہ خواجگان بھی اس کو اپنا بنا لیں گے، اور جن کو اپنا بنا لیں گے مدینے والوں کا بنا دیں گے، اور مدینے والے اس کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دیں گے۔ اس لیے قصہ بیٹا میم ہی کے اوپر ختم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟
اس لیے خوش قسمتی ہے ہماری کہ خواجہ خواجگان کی نسبتیں ملی ہوئی ہیں۔ اب ان نسبتوں کو پھیلانے کے لیے امت کی سہولت، تمہارے ہماری سہولت کے لیے یہ تمام بزرگوں کے نظام ہیں، اولیاء کے آستانے ہیں، اولیاء کے نظام ہیں اور پھیلے ہوئے ہیں۔ کیا ہے کہ وہاں سے کنیکٹڈ ہے پورے ہندوستان کی روحانیت کا مرکز خواجہ خواجگان کی چوکھٹ ہے، خواجہ خواجگان کی چوکھٹ ہے۔ اس ملک کے ہندوستان کے کسی واسی کو یا بر اعظم صغیر کے لیے قبولیت کے مقام کے لیے نسبت خواجہ خواجگان ضروری ہے، اور جو یہاں پر قبول ہو گیا، جس کو خواجہ خواجگان نے ایک نگاہ بھی میرا کہہ کر اگر ڈال دی، تو پھر بڑی آسانی کے ساتھ اس کو سند لینے کے لیے بغداد شریف بھیجتے ہیں۔ پیران پیر یہ کہتے ہیں کہ اچھا جو ہمارے معین کا ہے، بس وہاں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، غوث العظم بھی اس کو قبول کر لیں گے، اور پھر کہیں گے کہ اچھا بن کر آیا ہے، ادب سے آیا ہے، عظمت کے ساتھ میں آیا ہے، تیار ہو کر آیا ہے، تو پھر اس کو مدینہ پاک کی چوکھٹ تک پہنچنے میں دینے لگے گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا۔ یہ ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہ پہنچنے کا ایک راستہ جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے وہ ہے۔ اس لیے میرے بچوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور تم کو قبولیت کے مقام پر آگے بڑھائے، حق کی راہ کی پہچان بنائے، حق کی راہ کی سند کے لینے کے لیے حق کی راہ کی سند صرف نعرہ پاک مصطفیٰ ہے، اور جو اللہ کے دوستوں کا نظام ہے وہ اپنی ذاتوں پر اور اپنے عنوانوں پر نہیں روکتے، بلکہ ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ نعرہ پاک مصطفیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ جن کے پاس سے وہ نظام ہے وہی حق کی راہ اور حق کی پہچان ہے، اس کے علاوہ اگر وہ پہچان نہیں ہے، کچھ اور ہے، تو راستہ بھٹک گیا ہے، راستہ کٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس مقامت کے ساتھ مسلام پر ثواب قدمی عطا فرمائے، خواجہ خواجگان کی نسبت کی حقیقت ہمیں عطا فرمائے، اور ایک نگاہ قریب نواز بھی ہم سب کو، ہمارے ہر بچے کو عطا فرمائے، بحق لا الہ الا اللہ۔